السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے کہ یاد ہوگا کہ اس کہانی کو کہاں چھوڑا تھا، جہاں پہ مہندی پہ شاداب اس کو کافی پریشان کرتا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اس کا دوپٹہ نہیں چھوڑتا تو مینا کے آنے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے اور وہ گھبرا کے اندر آ جاتی ہے۔ اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی رسموں میں سارے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں ایسا کیا یہاں پہ ہوگا کہ یہ پھر تنگ آ کے، یا پھر یہ تنگ آ کے مان جائے گی، یا پھر شاداب اس کو ایسے ہی پریشان کرتا رہے گا؟ اب لڑکے والوں کے گھر جب مہندی لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری اپنی رسمیں دیکھتی ہے، ان کی رسمیں دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ واپسی پہ پھر جان بوجھ کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے رابعہ وغیرہ کی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو ان سے اس کا رابعہ کا بھائی کہتا ہے کہ تم بھی تو وہیں ہو نا جہاں پہ کوئٹہ میں عائشہ کی بھی پوسٹنگ ہے، کیا اس سے ملی ہو؟ کہتا میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے لوگوں سے ملتا رہوں۔ تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسے کہہ رکھا ہے، تو ویسے میں کوشش کروں گا کہ جا کے مل سکوں۔ اب ادھر پھر بعد میں یہ وہاں پہ ابھی رسمیں دیکھ ہی رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کی ماں جو ہوتی ہے رقیہ، اس کو دیکھ کے کہتی ہے آپ بھی آؤ نا، تو یہ تم بھی آؤ نا۔ تو یہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے اتنی عزت سے بات کرتی ہے، تو دیکھتی ہے شاداب اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ شاداب کو بلا رہی ہوتی ہے۔ اب ان کی کوئی رسم ہوتی ہے جو کہ شاید ابھی بھی ہمارے کنٹری میں ہے کہ دولہا جس کو ہاتھ لگائے گا اس کی شادی پہلی ہوگی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے آؤ سجاد تمہیں ہاتھ لگائے گا تو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ کہتا میں ایسی فالتو رسموں کو نہیں مانتا اور نہ ہی مجھے آنا ہے، اور جب میں نے شادی نہیں کرنی تو مجھے ایسی کسی رسم میں شامل نہیں ہونا، کیا فائدہ۔ اس کی ماں واپس چلی جاتی ہے تو عائشہ کہتی ہے میرے پیچھے کھڑا تھا مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ بیٹھی رہتی، اٹھتی نہیں ہے، ڈر کے مارے کہ کوئی فالتو نہ بول لے۔ یہ اس کے ساتھ کھڑا اس کا کزن پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے، کیا کسی کو دل دے دیا ہے؟ ہاں دل ہی دے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا کزن پوچھتا ہے۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ تمہیں چھوڑ چکی ہے تو تم بھی اس کو بھول جاؤ۔ اب تمہاری ماں پریشان رہتی ہے تو شادی کر لو۔ کہتا ماں کو تو عادت ہوتی ہے پریشانوں کی، میں نہیں کرنے والا شادی۔ ہاں کروں گا شادی جب وہ ہاں کر دے گی۔ عائشہ اب یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ ابھی تک میرا ہی انتظار کر رہا ہے، میں نے اس سے تو کبھی شادی کرنی ہی نہیں۔ پھر وہ گھر آتے ہیں، گھر آ کے ان کے ہاں بھی رسم ہوتی ہے کر کے، تو یہ تنگ آ کے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے، تھک جاتی ہے کیونکہ اس کو سونا ہوتا ہے۔ رات 3 بج جاتے ہیں اسی طرح رسموں میں۔ اب وہ ابھی سوئی تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس آ کر بستر پہ کوئی لیٹا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ میرا وہم ہے، لیکن جب ایسے ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے تو اس کو لگتا ہے شاداب ہے۔ تو شاداب بھی اس کو کھلتا ہے، ذہن نصیب آپ اور شاداب کے بستر میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کو محسوس کر کے ایک دم سے اٹھنے لگتی ہے، لیکن وہ اٹھنے نہیں دیتا، اور جب بھی جیسے ہی اس کے ہاتھ لگانے لگتا ہے تو کہتی ہے اپنا ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ تو اچھا اب اگر آپ میرے پاس آ ہی گئی ہیں تو آ جائیں، مطلب اس کو کافی پریشان کرتا ہے۔ تو وہ غصے میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے تم ایک نہایت ہی برے انسان ہو، مطلب اس کی کافی بے عزتی کر دیتی ہے۔ شاداب بھی غصے میں اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے اچھا ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ کوئی بھی عورت قانونی طور پر میری بیوی بن کر تو آپ ہی میرے پاس آئیں گی، ویسے میں کسی کے پاس بھی جا سکتا ہوں، کہ تم بہت برے ہو چکے ہو، شٹ اپ، کیا لینے آئے ہو میرے کمرے میں؟ آگے شاداب جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے یو شٹ اپ آپ۔ وہ ایک دم سے آپ کہتا ہے آپ، رات کا سوچ کے ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے۔ آپ کیا لینے آئیں کمرے میں میرے؟ ویسے تو آپ کو مجھ سے بڑی نفرت ہے، تو کیا آپ محبت کرنے کا پروگرام بن گیا ہے یا پھر مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ تو عائشہ آگے سے بولتی ہے بکواس بند کرو، آپا نے کہا تھا یہ کمرہ میرا ہے۔ کہتا کیا؟ لیکن مینا کہتی تھی کہ یہ کمرہ میرا ہے۔ اب یہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ یہ بات شاداب بھی بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس کی کزن نے اس کا بھی سامان ادھر رکھ لیا ہوتا ہے۔ کہتی اچھا جو بھی بات ہے نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ کہتا آپ جائیں یہاں سے، میں نہیں جانا چاہتا، اینڈ پلیز گیٹ آؤٹ، میرے کمرے سے دفع ہو جائیں۔ جانے لگتی ہے غصے میں، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں اگر گھڑی رہی تو یہ کوئی اور بدتمیزی نہ کرے۔ جیسے جانے لگتی ہے شاداب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ آگے سے اس کو پھر تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ تو شاداب پہلے تو اس کا وہ ہاتھ پکڑتا ہے تھپڑ والا، تو بعد میں اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ تو ایک دم سے ایسے سن ہو کے اس کو دیکھتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ہاتھ چلاتے ہی عورتیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ ویسے بھی میں ساری زندگی پچھتاتا رہتا کہ جس عورت کو مارنے کا حق میرا تھا اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس لیے حساب برابر۔ پھر وہ عائشہ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے
وہ چلی جاتی ہے باہر جا کے نا، سردی میں باہر نکل آئی ہوتی ہے، اس نے صرف دوپٹہ لیا ہوتا ہے، پھر اس کو بڑی سردی ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اس وقت باہر نا. جس لڑکے کی شادی اس کے کزن کی سجاد کی ہوتی ہے اور وہ اور اس کے دوست باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں. وہ اندر آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ کہتی کچھ نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر آ گئی. تو آپ نے کچھ گرم لیا بھی نہیں ہوا. وہ اپنی چادر اتارتا ہے گرم اور اس کو دے دیتا ہے، تو آپ بیٹھے یہاں پہ. پھر اس کے لیے کرسی لاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، ساتھ میں ایک انگیٹھی رکھتا ہے اور اس کو چائے دیتا ہے. کہتا ہے آنٹی یہ پئیں، آپ کی طبیعت بہتر محسوس ہوگی، اگر آپ ڈاکٹر کو کہتی ہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں. تینوں بیٹا رہنے دو. بعد میں اس کے دوست جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سجا تمہارا کمرہ سجا دیا تو اب مطلب دروازہ کھولنا نا. چلی جاتی. صبح ہوتی ہے جیسے ہی کہتی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو کہتا آپ آنٹی میرے کمرے میں پڑھ لیں اور تو کوئی جگہ نہیں ملی. کہتی نہیں رہنے دو اپنا کمرہ بند. میں رابعہ کے گھر چلی جاتی ہوں. پھر وہ اپنی دوست رابعہ کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھتی ہے، اور جس کمرے میں پہلی بار جب آئی ہوتی ہے ٹھہری ہوتی ہے وہیں پہ جا کے نا سو جاتی ہے. تو سونے سے پہلے سوچتی ہے کہ وہ اتنا برا بن چکا ہے. اس نے صبح میرے ہاتھ پہ کافی بھی گرائی اور مجھے برنول تک نہیں لگانے دی. ابھی مجھے تھپڑ بھی مارا اور اپنے کمرے سے بھی نکال دیا. یہ میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ ابھی وہ یہی سوچتی سونے ہی لگتی ہے. شاید سوچوں میں اس کا کافی ٹائم گزر جاتا ہے کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے نا شاداب کی رقیہ، وہ آ جاتی ہے. کہتی باجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بارات جانے والی اور آپ یہاں آ گئی ہیں. تو عائشہ کہتی نہیں کچھ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں ادھر آ گئی. کہتی نہیں آپ کو شاداب نے کمرے سے باہر نکالا ہوگا، وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی رات کو آ جائے گا، جیسے وہ کل نہیں آیا تھا مجھے لگا آج نہیں آئے گا. لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ چلیں، کمرہ خالی ہو گیا ہے. تو یہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ. اس نے مجھے کمرے سے نہیں نکالا تھا، میں تو پہلے آ گئی تھی، وہ تو شاید بعد میں آیا تھا. ابھی وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے نا شاداب بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کو ایسے گھور رہا ہے. تو اپنی ماں کو آواز دیتا ہے ماں میری بات سنیں. اس کی ماں کہتی ہے اچھا. اس کی ماں جاتی ہے اس کے پاس، تو وہ نا دروازے میں اپنی ماں کو کچھ کہہ کے نا چلا جاتا ہے. اس کی ماں واپس آتی ہے عائشہ کے پاس، کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر چلو، یہ کیا بات ہوئی، آپ ہمارے گھر کی مہمان ہو، ادھر نہیں رہ سکتی. یہ لے آتی ہے اس کو اور جا کے نا اسی کمرے میں ٹھہراتی ہے. کہتی نہیں اب شاداب کا سامان یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا یہاں، اب آپ تیار ہو جائیں، بارات کی روانگی ہونے والی ہے. تو اس کے جانے کے بعد یہ تیار ہوتی ہے، کوئی سمپل سا ڈریس پہن کے تیار ہوتی ہے. تو رقیہ جو ہوتی ہے نا ایک دوپٹہ لے کے آ جاتی ہے اور اس کو دے کے کہتی ہے آپ یہ لے لیں، آپ کا سوٹ ہلکا ہے تو اس کے ساتھ اچھا لگے گا. تو یہ منع کرنا چاہتی ہوتی لیکن پھر لے لیتی ہے کہ بیچاری پتہ نہیں کتنے شوق سے میرے لیے لائی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کے باہر آتی ہے تو بارات کے ساتھ جانے لگتی ہے، تو شاداب پھر اس کو غور سے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب یہ گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو شاداب پہلے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، لیکن نا واپسی پہ جان بوجھ کے نا یہ عائشہ کو پریشان کرنے کے لیے اس گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا. مطلب اب وہ اس سے دور رہنا چاہتی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بدتمیزی نہ کرے. لیکن شاداب جو ہے نا چپ ہو جاتا ہے. پھر بارات سے واپس آتی ہے اور اپنے کمرے میں آ کے اتنی تھکی ہوتی ہے کہ لیٹ جاتی ہے کہ میں کیا کروں. وہاں دیکھتی ہے اپنی وہ شال پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے لینے لگتی ہے تو اس کے اندر سے نا شاداب کی ایسے خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور کہتی ہے کیا اس کو شاداب نے استعمال کیا؟ بڑی حیران ہوتی ہے. ابھی وہ یہی سوچتے نا بیٹھ جاتی ہے. تو شاداب جو ہے نا بڑے غصے میں پھر اس کے کمرے میں آتا ہے اور ساتھ میں رقیہ بھی ہوتی ہے. کہتی کیا ہوا، مل گئی تمہاری شال؟ کہتا ہاں دی تو رات کو میں نے سجاد کو تھی لینے کے لیے، پتہ نہیں ملی یہاں سے. اور وہ اپنی وہ گرم شال جو عائشہ نے صبح لی ہوتی ہے نا، سجاد نے اس کو دی ہوتی ہے، وہ اب شاداب کی ہوتی ہے، وہ لے کے چلا جاتا ہے. تو رقیہ کہتی وہ یہ تو سجاد سے نے آپ کو دی تھی لیکن یہ شاداب کی شال تھی. تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی شال تھی جو میں نے رات کو لی ہوئی تھی. اب ایسے ہی نا اس کو سمجھ نہیں آتی، بارات وغیرہ مطلب آ گئی ہوتی ہے، دلہن آ گئی ہوتی ہے، لیکن یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی اور سوچ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. اب رقیہ اس کے پاس آتی ہے اور آ کے اس کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. تی کیا بات کرنی ہے؟ تی آپ شاید آپ کو سمجھا سکتی ہیں، پہلے بھی اس نے آپ کی بات مان کر ہی سب کچھ کیا، تو آپ ایک بار سمجھا کے دیکھیں نا، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دل میں سوچتی ہے کہ میں اب اس کو اور سمجھانے جاؤں گی تو یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا. وہ کافی منع کرنے کی کوشش کرتی کہ نہیں میں نہیں بات کرنا چاہتی، آپ خود ہی اپنے بیٹے سے بات کر لیں. لیکن اس کی ماں جو ہوتی ہے نا زبردستی کہتی ہے کہ نہیں آپ پلیز بات کر کے دیکھیں، ابھی آ جائیں، باہر کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ باہر آتے ہیں تو باہر بیٹھے بیٹھے نا ناشتہ کرتے ہوئے نا مطلب کھانا کھاتے ہوئے یہ بات کر دیتی ہے اس کی ماں
کہ ہم شاداب شادی کرے گا نا تو شاداب اس کو ایسے گھورتا ہے, اس کے اچھے طریقے سے جواب نہیں دیتا, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کافی غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں میرے ہر معاملے میں بولتی ہے. ابھی اس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں, اس کی ماں تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے, اور زبردستی اس کو اس کے کمرے میں بھیج دی ہے کہ جائیں آپ بات کریں, ابھی کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اندر جا کے دیکھتی ہے شاداب جو ہے نا لیٹا ہوتا ہے بیڈ پہ, لیکن اس نے شوز بھی نہیں اتارے ہوتے اور سویا بھی نہیں ہوتا. ایک دم سے اس کو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے, تو آپ میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہیں, لیکن آگے سے وہ کچھ بھی نہیں بولتی. تو کہتا آپ بتانا پسند کریں گی کیا لینے. کہتی وہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے کہ تمہیں شادی کے لیے ملوں. کہتا بس یہی بات ہے یا کچھ اور کہنا ہے, میں نے شادی نہیں کرنی, جائیں. کہتی تم اپنی ماں کی بات مانتے کیوں نہیں ہو. کہتی آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے, میرے اور میری ماں کے بیچ بار بار نہ آئے, آپ نے جتنا میرے ساتھ کر لیا ہے نا سلوک وہی اچھا ہے, اب جان چھوڑے میری. کافی بدتمیزی کرتا ہے. تو یہ اس کو کہتی ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی نہیں تم کو سمجھانا, تمہاری ماں ہی مجھے بار بار کہہ رہی تھی تو میں آئی ہوں, ورنہ مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کہتا ٹھیک ہے نا جان چھوڑے میری, اب اور کیا چاہتی ہیں. تھی تمہاری ماں تمہاری شادی مینا سے کرنا چاہتی ہیں. اور چپ ہو جاتا ہے. کہتا میرے اور میری ماں کے معاملے میں بد مولے, جب میں اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا تھا تو آپ کو کیوں اتنی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا. تو بس مجھے نہیں پتہ, تمہاری ماں نے مجھے کہا تو میں نے کہہ دیا. اچھا ویسے میں آپ کی بات مان سکتا ہوں. تو ایک دم سے نا خوش ہو جاتی ہے, کتنی اچھی بات ہے اگر تم میری بات مان رہے ہو, لیکن اب پہلے آپ ہاں تو کرے شادی کے لیے پھر ہی مانوں گا نا. تو یہ غصے میں باہر آ جاتی ہے کہ یہ پھر فالتو بولنے لگا ہے. باہر آ کے نا اس کی ماں آگے سے پوچھتی ہے کیا کہا شاداب نے. تو اس کو کہتی ہے کہ آپ, اس نے کہا کہ میں سوچوں گا. تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اسی میں کہ اس کے بیٹے نے اگر سوچنے کا کہا ہے تو وہ مان جائے گا. اب وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے نا چلے ہی جانا چاہیے. اب شاداب تک یہ بات چل جاتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس کی ماں سے جھوٹ بولا ہے. وہ رات کو ہی اپنا سامان پیک کرتی ہے اور صبح صبح ہی اٹھ کے اس کو کہتی ہے, اس کی ماں کو رکھیا کیونکہ مجھے نہ جانا ہے ناشتے پہ. اس کو کہتی ہے کہ میں نا اسلام واپس جانا چاہتی ہوں, مجھے ضروری کام سے جانا ہے. کہتی لیکن آپ تو ابھی یہاں رہنا چاہتی. کہتی نہیں میرا جانا ضروری ہے. تو آپ پلیز, اس کا کوئی کزن ہوتا ہے ظہیر جو کہ اس سے کافی عمر میں چھوٹا تھا, اب اس کو بلائے, میں نے اس کو رات کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ آئے گا, وہ کدھر ہے. کہتی ٹھیک ہے. وہ آس پاس دیکھتے ہیں, ظہیر کا پتہ کرتے ہیں, وہ ملتا نہیں ہے. تو اس کی ماں جو ہوتی ہے نا شاداب کے پاس آتی ہے. اب شاداب جو ہے نا اس کو اسی بات پہ گھورا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جا رہی ہے, اوپر سے مجھے یہاں پہ شادی کے نام پہ پھنسا کے جا رہی ہے. تو یہ خود بھی عائشہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے کچھ نہ کچھ الٹا سلٹا کہہ نہ دے اپنی ماں کے سامنے. تو اس کی یہ اپنا سامان پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے. اس کی ماں جو ہے نا شاداب کے پاس آتی ہے, بیٹا تم چھوڑاؤ نا باجی کو. کہتا کیوں, میں کو نوکر لگاؤں ان کا. مطلب کافی بدتمیزی سے بولتا ہے. اس کی ماں کہتی میری خاطر تھا, آپ کی خاطر پتہ نہیں میں کیا کروں. کہتا ٹھیک ہے آ رہا ہوں. پھر وہ باہر آتا ہے جیپ پہ, اس کا سامان پکڑ کے رکھتا ہے. تو اس کی ماں جب اس کو بٹھانے لگتی ہے نا آگے, تو کہتا ہے ان کو کہیں پیچھے بیٹھے, مجھے آگے نہیں بٹھانا ان کو. تو یہ ایک سائڈ پہ اس کی ماں کو کر کے کہتی ہے کہ آپ اس کی شادی کر ہی دیں تو اچھا ہے, یہ کافی خودسر اور بگڑ گیا ہے, اور ویسے بھی مینا کافی چھوٹی عمر کی لڑکی ہے تو اس کو سنبھال لے گی. تو یہ اس کو ایسے گھورتا ہے کہ یہ پھر کچھ میری ماں کو پٹی پڑھا رہی ہے. اب یہ خود آگے بیٹھ جاتا ہے سارے راستے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے کچھ کہے گا تو میں اس کو اب سے کون سا کوئی پاس سننے والا ہے. تو اس کی خوب بےزتی کہ میں بھی کروں گی, لیکن اس کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, بس ایک غزل بار بار سن رہا ہوتا ہے جس میں مطلب یہ اپنا حال دل سناتا ہے کہ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے. تو یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا اتنا بگڑ گیا ہے, اس کے ثبوت تو اس نے مجھے دے ہی دی ہیں میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر کے. تو میں کیا کروں, میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ یہ اچھا انسان بنے, لیکن ایک آفیسر بننے کے ساتھ یہ اتنا برا بن جائے گا مجھے نہیں پتا تھا. اب پھر ایک دم سے نا گاڑی رک جاتی ہے, تو اس کو رک دروازہ کھول کے کہتا ہے نکلے باہر. کیا مطلب. کہتا یہ آ گیا پنڈی اسٹیشن ہے, یہاں سے آپ کو بس مل جائے گی اسلام آباد کے لیے, جائیں سیدھی ایئرپورٹ. تو لیکن تمہاری ماں نے کہا تھا مجھے اسلام آباد چھوڑ کے آنا. کہتا میں میری مرضی, میں نہیں جا رہا آگے, آپ نکلیں. وہ جیسے باہر نکلتی ہے تو وہ اس کے پاؤں کے اوپر نا اتنی زور سے اپنا پاؤں رکھتا ہے کہ اس کی انگلیاں جو ہے نا زخمی کر دیتا ہے. تو وہ ایک دم سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ رونے کی کوشش کرتی ہے, لیکن رو نہیں پاتی کہ میں کس کے آگے آنسو بہاؤں گی. تو یہ پھر بعد میں اس کا بیگ لاتا ہے, اپنا بیگ پکڑنے لگتی ہے تو وہ بیگ اسی کے زخمی پاؤں کے اوپر ہی گرا دیتا ہے. گرا کے نا تو گاڑی میں بیٹھ کے ایک دم سے چلا جاتا ہے. اور یہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے, اب مجھے اتنی تکلیف دے کے چلا گیا. پھر وہاں سے کوئی 14-15 سال کا لڑکا گزرتا ہے جو اس کو کہتا ہے آنٹی آپ کہ تو زخمی ہیں, تو آپ ہاں بیٹا مجھے دوسری طرف جانا ہے. تو وہ اس کو دوسری طرف چھوڑ آتا ہے اور بس میں بٹھا دیتا ہے. تو وہ بڑی
چپ ہو جاتی ہے اور سوچتی سوچتی نا سیالکوٹ واپس آ جاتی ہے. آگے اس کو اپنی نا روم میٹ نازیہ ملتی ہے, تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ آپ تو جلدی نہیں آنے والی تھی, آپ نے تو کافی دن رہنا تھا. کہتی نہیں بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی. وہ اس کا پاؤں زخمی دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ آپ کو تو چوٹ لگی ہے. کہتی ہے اندر بھی آنے دو گی کہ یا یہی پوچھتی رہو گی سب کچھ. اب ادھر شاداب جو ہوتا ہے نا, اس سے میں سارا دن گاڑی ادھر کا ادھر گھماتا رہتا ہے اور پھر کمرے میں آ جاتا ہے واپس. کمرے میں آ کے نا, کیونکہ اس کو اس کا کمرہ واپس مل گیا ہوتا ہے جس میں عائشہ رہ رہی ہوتی ہے, تو عائشہ کے آ کے نا خوشبو کمرے میں محسوس کرتا ہے اور ایک دم سے سوچتا ہے میں نے آج اس کے ساتھ کیا کیا ہے. پہلے بھی میں نے اس کو شادی میں اتنا تنگ کیا, بعد میں بھی اس کو جاتے جاتے کتنی تکلیف دی ہے میں نے, کیا میں نے اس کے ساتھ صحیح کیا ہے, کیا یہ محبت ہے. پھر ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے, ہاں اس نے میرے ساتھ ایسے ہی کیا. اب رات ہو گئی ہوتی ہے, مینا جو ہوتی ہے نا اس کے پاس آتی ہے, اسے کھانے کا پوچھتی ہے. ایسا مجھے نہیں کھانا, جاؤ چلی جاؤ. چلی جاتی ہے مینا واپس. تو یہ بھی اسی کے بارے میں, عائشہ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اس کے ساتھ صحیح کیا. کہتا ہاں وہ اسی قابل تھی, اس نے میرے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے. اب وہ اسی کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے, تو مینا پھر آ جاتی ہے, تو دروازہ بھی بند کر دیتی ہے. مینا اتنی بے وقوف ہوتی ہے, آ کے اس کو کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو کیا بات کرنی ہے, اور یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تھی آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے. تو تمہیں کس نے کہا؟ تھی وہ جو عائشہ آنٹی ہے نا صبح خالہ کہ آپ کی امی کو مطلب پھوپھو کو کہہ رہی تھی کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو گئی. شاید آپ کو اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ تمہیں یہ عائشہ آنٹی نے کہا. تھی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی خوبصورت اور ینگ ہے تو آپ بگڑ گئے ہیں. تو شاید آپ کو بہت غصہ چڑھتا ہے. اب وہ جو اس وقت کا غصہ چڑھا ہوتا ہے جو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے, وہ یہاں پہ مینا کے اوپر اتار دیتا ہے. تو مینا کی عزت چلی جاتی ہے. اب ادھر عائشہ کی طرف واپس آتے ہیں ہم. عائشہ جو ہوتی ہے نا مطلب کافی پاؤں زخمی ہو جاتا ہے, 3-4 دن گھر میں رہتی ہے بند. تو چھٹیاں بھی لی ہوتی کالج سے. نازیہ اس کا بڑا خیال رکھتی ہے ایک دوست کی طرح, ایک بہن کی طرح. روز اس کو گھمانے کے لیے لے کے جاتی, کبھی کہیں کبھی کہیں, اس کا بہت دھیان رکھتی ہے. اب یہ بوٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کشتی میں, وہاں پہ ایک بچہ پھر اس کے پاؤں کو نا زخمی کر دیتا ہے. تو نازیہ اس بچے کو ڈانٹتی ہے. جب اترنے لگتی ہے تو اس سے اترا نہیں جاتا, تو کافی تکلیف محسوس کرتی ہے اترتے ہوئے. تو ایک دم سے نا پیچھے سے آواز آتی ہے اینی ہیلپ میڈم. تو پیچھے دیکھتی ہے شاداب ہوتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بوٹ میں تھا. کہتی نہیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نازیہ اس سے کہتی نہیں ہاں ان کو سہارا دے کے ذرا اتار دیں گے. پھر وہ باہر, وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی نہ اس کا سہارا لیتی ہے. نازیہ کے ہیلپ سے اتر آتی ہے ساری تکلیف برداشت کر کے. لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے شاداب. اس سے پوچھتا ہے آپ کو کیا ہوا, کیسے چوٹ لگی, اور اس کی طرف کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوتی, چپ چاپ چلتی جا رہی ہوتی ہے. نازیہ اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ ایک شادی پہ گئی تھی, یہ ہوا وہ ہوا. تو وہ نازیہ سے ہی فارا فرینکلی بات کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ نا کہتی مجھے گھر جانا ہے. نازیہ اس کو گھر لے کے آ جاتی ہے. تو گھر جا کے نازیہ کہتی کتنا ہینڈسم اور خوبصورت تھا نا, اور مجھ سے ہی بات کر رہا تھا, آپ کو تو دیکھا تک نہیں. تو عائشہ دل میں کہتی ہے تمہیں کیا پتا وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا کہ مجھے تنگ کر رہا تھا. لیکن وہ اس کی غلط فہمی نہیں دور کرتی. اگلے دن نازیہ جو ہوتی ہے نا پھر دوبارہ وہیں پہ چلی جاتی ہے. اس کو بھی ساتھ چلنے کو کہتی ہے لیکن یہ جانے سے منع کر دیتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شاداب نے اگر ایک بار میرے پیچھے آیا ہے تو دوبارہ بھی آئے گا. تو نازیہ اکیلی چلی جاتی ہے. واپس آتی ہے تو نازیہ بڑی خوش ہوتی ہے. تو اس کو بتاتی ہے آپ کو پتہ ہے مجھے وہ کل والا لڑکا پھر ملا تھا, اور وہ کرنل ہے آرمی میں, اور وہ پتہ ہے آپ کو اتنی بڑے ہوتے پر وہ اتنا لگتا نہیں ہے, مجھ سے تو لگتا ہے 2-3 سال بڑا ہی ہوگا. تو ایک دم سے عائشہ بولتی نہیں وہ تم سے 5 سال چھوٹا ہے. تو کہتی کیوں آپ نے ان کی جمن پرچی بنائی ہے جو آپ کو پتہ ہے؟ کہتی نہیں مجھے ویسے اندازہ ہے. کہتی نہیں وہ آپ کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ کا پاؤں کیسا ہے یہ وہ. تو یہ چپ ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کہتی. اب شاداب جو ہے نا نازیہ سے نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دیتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے. پھر نازیہ کو کہیں لے کے جانے لگتا ہے. یقین نا عائشہ جو ہوتی ہے نا اس کو اپنی یہاں پہ اپنی پاور استعمال کرتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شاداب نے اس کو بھی برباد کرنے کے چھوڑنا ہی ہے. تو اس کو کہتی ہے اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گی نا تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی, کیونکہ عائشہ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے اس کو نوکری سے نکالنے کی. تو یہ غصے میں بیٹھ جاتی ہے. شاداب اس کو لینے کے لیے گھر سے باہر ہمیشہ آتا ہے. اس دن آتا ہے باہر تو یہ آتی نہیں ہے, تو بیل بجانا شروع کر دیتا ہے. عائشہ ہی دروازہ کھولتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے. کہتا ہے مجھے نازیہ سے ملنا ہے. کہتی وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی. کہتے کیوں, اس کو کیا ہوا, اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا. تو پوچھ لو. اب نا نازیہ اس کو کہتی ہے کہ وہ چڑیل مجھے تمہارے ساتھ جانے نہیں دے رہی. تو شاداب کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے کہ وہ تمہارا بھلا چاہتی ہے. تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنے والی تھی, لیکن تم مجھے پسند کرتے ہو نا. میں نے کب کہا میں تمہیں پسند کرتا ہوں, میں تو تم سے صرف جسٹ فرینڈ شپ رکھنا چاہتا ہوں. جب میرا دل بھر جاتا چھوڑ دیتا. تو نازیہ اس کو نا ڈانٹ ڈھونڈ کے پھر بھیج دیتی ہے. اور جانے سے پہلے نا شاداب اس کی طرف دیکھ کے نا ایک شعر پڑھتا ہے کہ تیرے عشق نے مجھے برباد کر دیا, کچھ ایسا کہہ کے نا چلا جاتا ہے.
تو یہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ اس کو خود چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کر لے لیکن یہ کسی کو کچھ نہیں کہنے دیتا مجھے. اب نازیہ اس سے آ کے نہ معافی مانگتی ہے اور شرمندہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صحیح کہتی تھیں کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا. اب نازیہ جو ہوتی ہے نا کافی ایج کی ہو گئی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ نے اس کی پرواہ نہیں کی ہوتی. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ہی اس کے ماں باپ کا فون آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ دیکھا ہے ہم نے آ کے نا, تم بھی لڑکے سے مل لو. تو نازیہ بڑا خوش ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے لٹنے سے بچا لیا. اگر میں اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لیتی شاداب کے پیچھے تو آج مجھے یہ خوشی نہ مل جاتی. پھر وہ چلی جاتی ہے کچھ دن کی چھٹی لے کے. اب اسی طرح سے نا ان دنوں کے دوران نا اس کو عائشہ کو بھی نا اسکالرشپ پہ بھیج رہے ہوتے ہیں باہر کینیڈا پڑھانے کے لیے اردو کی ٹیچر کے طور پہ. تو یہ پہلے تو ہاں کر دیتی ہے یہ سوچ کے کہ شاید شاداب سدھر جائے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی, نہ مجھ سے ملے دیکھے گا نہ میرا خیال آئے گا. تو یہی سوچ کے ہاں کر دیتی ہے. اب اس کے کالج میں ساتھ ہی اس کے فنکشن وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئے تھے. گھر کی گروسری ختم ہوئی ہوتی لے کے واپس آتی ہے تو آگے اس کو نا شاداب کی ماں اور مینا ملتی ہے. ان دونوں کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتی ہے کہ یہاں آئی ہیں. پھر وہاں پہ ان کی خاطرداری کرتی ہے اور خاطرداری کے دوران اس کو پتہ چلتا ہے کہ مینا وہاں بننے والی ہے. تو یہ اتنی حیران ہو جاتی ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ شاداب کی حرکت ہے تو وہ اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے. کہتی اگر خاندان میں کسی کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بیٹے نے یہ کیا ہے تو وہ بھی نہیں بچے گا. مینا بھی سمجھاتی ہے کہ آنٹی آپ پلیز بات کر کے دیکھیں نا. اب عائشہ کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کو سچائی پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو یہ سب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو چپ ہی رہتی ہے. ان کو تو بھیج دیتی ہے. اگلے دن شاداب کو فون کرتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. شاداب وہاں اس سے ملنے کو آتا ہے تو پھر اس سے پوچھتی تم نے مینا کے ساتھ کیا کیا. تو اچھا آپ کو یہ بات کرنی تھی, مجھے لگا اپنی بات کرنی ہے. وہ اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا. ایتا مجھے نہیں آپ کی کوئی بھی بات سننی. پھر اس کو روز تین دفعہ فون کرتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ مینا سے شادی کر لو, مینا سے شادی کر لو, لیکن اس کی بات ہی نہیں سنتا. ایک دن کہتا ہاں ایک شرط پہ شادی کر لوں گا. تو کون سی شرط؟ میں تمہاری ماننے کو تیار ہوں, پہلے آپ مجھ سے شادی کریں پھر میں مینا سے شادی کر لوں گا. پہلا نکاح آپ سے ہوگا. تو آگے سے عائشہ کہتی نہیں میں تم سے کوئی نکاح نہیں کروں. کہتا پھر یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو کیا لگتا ہے ہر بار میں آپ کی بات مانوں گا؟ اب اسے نا اس کی نا وہ بھی آ جاتی ہے, کینیڈا جانے کی ٹکٹ بھی کنفرم ہو جاتی ہے اور اس میں 4-5 دن رہ گئے ہوتے ہیں. تو اب یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مینا کا معاملہ حل کیے بغیر میں یہاں سے چلی جاؤں یہ بھی غلط ہے. اب وہ سوچ کے نا شاداب کو خط لکھتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مینا سے شادی نہ کی تو میں اس دن کی 25 اپریل کی رات کو نا رات 12 بجے میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہو گئے. تو وہ یہ لیٹر لکھ کے نا اس کو پوسٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے فون تو اٹھا نہیں رہتا. 25 اپریل بھی آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتا. اسی دن اس کے نا کالج میں نا فنکشن اس کے لیے کرتے ہیں, اس کو جیسے الوداع کرنے کے لیے کسی ٹیچر کو فنکشن کیا جاتا ہے. وہ اسے فارغ ہو کے آتی ہے. اس نے اپنا سامان پیک کر لیا ہوتا ہے, سب کچھ کر لیا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اگر یا تو میں دنیا سے جاؤں گی تو یا اس ملک سے جاؤں گی, کیونکہ اگر شاداب نے میری بات مان لی اور مینا سے شادی کر لی تو میں صبح یہ ملک ہی چھوڑ جاؤں گی, اور اگر نہ مانی تو میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی. تو یہی سوچتے سوچتے رات کے 12 بج جاتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. یہ آتا ہی نہیں شاداب, نہ کوئی پیغام آتا ہے نہ کچھ اور. تو یہ سوچتی ہے کہ میں نے بھی تو اس نے مجھے جان دینے کی دھمکی دی تھی تو میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی, اور اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو برا ماننے کی کیا بات ہے. تو وہ گولیاں ڈال کے نا ہاتھ میں نیند کی خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے. جیسے ہی منہ کی طرف لے کے جاتی ہے ہاتھ ایک دم سے نا اس کا دروازہ 12:05 پہ زور زور سے کھٹکتا ہے, اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی آگے شاداب اور مینا کھڑے ہوتے ہیں. مینا نے نا شادی کا جوڑا پہنا ہوتا ہے لال. اب یہ پارٹ میں یہیں پہ ختم کر رہی ہوں. امید ہے کہ آگے میں کوشش کروں گی کہ ایک میں ہی کور کر دوں, ایک میں نہ کور ہوا تو 2 ہو جائیں گے پارٹ. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.